آپ علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں، جن میں سے جمعہ والے دن ایک پہلو کا ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ انہی پہلوؤں میں سے ایک پہلو آپ علیہ السلام کے معجزات ہیں کہ سابقہ انبیاء کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، آپ علیہ السلام کو بھی اللہ نے معجزات عطا فرمائے۔ انہی معجزات میں سے ایک معجزہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تحفے میں ایک پتھر عطا فرمایا جس کے اندر 2 خوبیاں تھیں۔ ان میں سے ایک خوبی تو یہ تھی کہ وہ پتھر انتہائی سفید تھا کیونکہ وہ جنت سے آیا ہوا پتھر، اور دوسری خوبی اس پتھر میں یہ تھی کہ وہ پتھر جو انسان اس پتھر کو ہاتھ لگاتا ہے وہ اس کے گناہوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ آج بھی حرم کی فضاؤں میں وہ پتھر حجر اسود کے نام سے لگا ہوا ہے کہ وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں تو اس کا رنگ سیاہ ہو چکا ہے، وہ انسانوں کے گناہوں کو جذب کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی، دوبارہ بیت اللہ کو تعمیر کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پتھر عطا فرمایا، جنت سے ایک پتھر بھیجا۔ آج سے 100 سال پیچھے ہم اگر چلے جائیں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لفٹ بھی کوئی چیز ہے کہ آٹومیٹک اوپر نیچے ہو رہی ہے، اب یہ ایسی سوچ بھی نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک پتھر عطا فرمایا تھا۔ جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے وہ لفٹ کا کام کرتا تھا، اوپر ضرورت ہوتی تو اوپر چلا جاتا، نیچے ضرورت ہوتی تو نیچے واپس آ جاتا۔ قرآن نے بیان کیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ بعض رسولوں کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے اور آپ کے محبوب کی جب باری آتی ہے سیدنا آدم علیہ السلام کو ایک پتھر عطا فرمایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک پتھر عطا فرمایا، لیکن جب میرے اور آپ کے نبی آمنہ کے در یتیم عبداللہ کے لخت جگر کی باری آئی، اللہ فرماتے میرے محبوب پتھر پہ گزارا نہیں، 2 پتھروں پہ گزارا نہیں، فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر کے درمیان سے منبر کے درمیان جو ٹکڑا ہے یہ جنت کا اللہ نے عطا فرمایا۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں میری الفت ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے